بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج ایک بڑی خبر ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد آج پہلی بار سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن حیران کن طور پہ یہ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ عمران خان کے بغیر تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان، تو اس میں کوئی اسٹریٹجی ضرور تیار کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اور بجٹ کی اپوزیشن وہاں تو تھی نہیں، یعنی راجہ ریاض تو اس کی اپوزیشن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی انہوں نے کل اجلاس کے اندر کی، نہ آپ نے کوئی ابھی تک اپوزیشن کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ جناب بجٹ کو مسترد کرتے ہیں یا اس میں یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ ایسی کوئی کسی قسم کی بات ہمیں وہاں پہ دکھائی نہیں دی۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اس کے اوپر باقاعدہ ایک اجلاس کیا گیا ہے اور معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ پہلی بار اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، جس میں شوکت ترین، جو آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر فائنانس منسٹر کے طور پہ کام کرتے رہے، شوکت ترین صاحب ہوں یا معاشی ٹیم کے جو دیگر ممبرز تھے، اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے۔ لیکن حیران کن طور پہ اس اجلاس کی صدارت عمران خان نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس اجلاس کی صدارت جو وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی ہیں وہ کر رہے تھے۔ اور اس حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ تحریک انصاف کی ٹیم نے آج اس کے حوالے سے غور و فکر کیا ہے، اور حکومت کے بجٹ کے حوالے سے تحریک انصاف کل سے کہہ رہی ہے کہ ایک فضول سی مشق کی گئی ہے۔ اگر جس طرح اسد عمر تحریک انصاف سے تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بجٹ پیش تھا جس کی وجہ سے آپ اسمبلی تحلیل کو روکا ہوا تھا، تو اس سے بہتر تھا آپ یہ بجٹ پیش نہ کرتے۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور تحریک انصاف کے بجٹ تجزیے کو بطور دستاویز بھی جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف، کیا یہ کہا جائے کہ سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ مائنس عمران خان تحریک انصاف کو سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت دے دی گئی ہے؟ یہ تھوڑا سا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن چونکہ یہ پہلا اجلاس ایسا ہوا ہے جس میں عمران خان شریک نہیں تھے، معاشی ٹیم شریک تھی، اب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو فردر کلیئرٹی آ جائے گی اور آئندہ چند روز کے اندر تھوڑی سی ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی۔ دوسری جانب حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بجٹ کے حوالے سے سوال ہوا تو ان کا جی نہ میں نے بجٹ پڑھا ہے، نہ بجٹ سے میرا کوئی تعلق ہے، تو ایسی کوئی صورتحال میرے سامنے نہیں ہے۔ اب ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پنجاب کو لے کے ہے۔ پنجاب کے اندر ایک تو آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو مائنس کیا ہی جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا سے زیادہ پنجاب کے اوپر فوکس ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر بھی کوششیں بھرپور کی جا رہی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے عاطف خان جو سابق منسٹر ہیں ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر ان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس کو بتایا گیا تھا کہ سیل کیا گیا، یا اس سے وہاں پہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ آج پنجاب کے تک ایک بات کو مان لیا گیا ہے کہ سر توڑ کوشش کے باوجود بھی تحریک انصاف کا ووٹ نہیں ٹوٹا، اور یہ جو جتنی پارٹیز لانچ کی جا رہی ہیں، یہ گروپ سارے ہیں، یہ سارے کے سارے سپوائلر ضرور ہیں، یہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس سچویشن کو سپوائل کریں یا تحریک انصاف کا ووٹ توڑیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کی اتحادی جماعت کے صدر اور تحریک انصاف کے سابق رہنما چودھری سرور نے عباس شبیر جو بول نیوز کے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ کہا کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا پنجاب میں جو مرضی کر لیں، یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا پاپولر ووٹ ہے، باقی سب کی اگر بات کریں تو وہ سپوائلر سے زیادہ کی حیثیت پنجاب کے اندر نہیں رکھتے۔ لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ صورتحال پنجاب کے اندر ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر 10 مئی کو لے کے فوج تعینات کی گئی تھی آرٹیکل 245 کے تحت، جب یہ 9 مئی والے واقعات ہوئے تو اس کے بعد صوبہ پنجاب کے اندر جو 10 مئی کی تعیناتی کا حکم ہے وہ پنجاب حکومت نے واپس لے لیا ہے۔ صرف پنجاب حکومت نے واپس نہیں لیا بلکہ اب معلوم یہ پڑا ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اب امن و امان بحال ہو چکا ہے، تو اب اس حوالے سے کوئی ضرورت نہیں ہے اور عوامی مفاد کے اندر 10 مئی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لیا جائے۔
امن و امان کی صورتحال اب اطمینان بخش ہے. چیف کمشنر آفس نے وزارت داخلہ کو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ جو مراسلہ ہے وہ بھی بھیج دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب تھوڑی سی سچویشن نارملائزیشن کی طرف آ رہی ہے. اب یہ کب تک آتی ہے اس کا تھوڑا سا کہ یہ صرف تعیناتیاں ہی واپس لینے کی بات ہے یا باقی بھی صورتحال ہے, اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اچھا, اب ایک چیز میں آپ کو جو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کو چھوڑ کے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اور ان الیکشنز کو لے کے اب ایک اور جو چیز ہے, ایک تو الیکشن کمیشن نے کہا, سندھ ہائی کورٹ نے کہا, لیکن اس کے باوجود جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اس چیز کو لے کے جماعت اسلامی نے کل ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے کہ جناب اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگر آپ نے ان لوگوں کو ہی پروڈیوس نہیں کرنا اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا موقع ہی نہیں دینا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے الیکشن کا. پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ کہہ دیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اب دوسری جانب مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے وہاں پہ ڈپٹی میئرز کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب بتایا گیا ہے کہ جناب ان دونوں جماعتوں نے وہاں پہ اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کرائے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ پیپلز جماعت اسلامی جو ہے وہ دے گی تحریک انصاف کو, یا پیپلز پارٹی اوپر میئرشپ لے کے نیچے جو ڈپٹی میئرشپ ہے وہ مسلم لیگ نون کو دے گی. اس حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ آج دعویٰ کیا گیا ہے, وہ جو فرا گوگی ہیں ان کے متعلق وہ یو اے ای کے اندر تھی. بتایا گیا جی ان کو اتھارٹیز نے کہا کہ آپ یو اے ای کو چھوڑ دیں, جس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی ہیں اور اٹلی میں اب اس وقت ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ سیاسی پناہ کی درخواست انہوں نے دے دی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ فرا گوگی کو لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان تو ضرور لے کے آئیں. اس حوالے سے تو کوئی جس نے کچھ کیا ہے تو کوئی آپ کو حکومت کو روک نہیں رہا. اب یہ تو حکومت کی مرضی ہے کہ کب تک. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے, حکومت اگر خود سے کہہ رہی ہے کہ کوئی دوست ملک بھی پاکستان کے اوپر اس وقت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ ایک الگ سچویشن ہے. خرم دستگیر پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی پاکستان کے جو دوست ہیں وہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کر رہے. حالانکہ بتایا گیا تھا کہ جی فلاں شخصیت بھی معزز گئی ہے اور فلاں شخصیت نے بھی دورہ کیا ہے, تو اب دیکھیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے اندر ہماری اپنی حرکات و سکنات بہت زیادہ ہیں ساری صورتحال کو لے کے. آپ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو اگر مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ حقائق کو ماننا نہیں چاہتے. باقی گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے کس کی وجہ سے کیوں ہے. تو میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں, کہ ایک وقت تھا کہ ہماری پوزیشن کیا تھی اور اب ہم کس لیول کے اوپر پہنچ گئے. اب ذرا ایک جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ رائٹ ناؤ ہے وہ ہے علی محمد خان کی. آج علی محمد خان کو ہتھکڑیاں پہنا کے عدالت میں پیش کیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی میں نے تب بھی کہا تھا کہ کسی عوامی نمائندے کو نہیں لگنی چاہیے, آج ان کو لگ رہی ہے تو اب بتایا گیا ہے کہ ان کا جو ان کے جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا ہے. تو چلیں, اب توقع رکھتے ہیں کہ وہ جلدی رہا بھی ہو جائیں گے. ادھر ایک اور جو خیبر پختونخوا سے اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس حوالے سے سابق صوبائی وزیر کے پی کے حشام انعام اللہ خان جو ہیں یہ وہ ہیں جن کو تحریک انصاف ٹکٹ بھی نہیں دے رہی تھی, اور ان کے متعلق بتایا گیا کہ ان کی جہانگیر خان ترین سے ملاقات ہوئی ہے, اور جہانگیر خان ترین سے ملاقات کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کر رہی ہے. ایک دن کا لندن پلان ڈیلے کیا تھا, شاید اسی وجہ سے تھا کہ ایک سابق صوبائی وزیر کو خیبر پختونخوا سے شامل کرنا تھا, تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا جب جاتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو جاوید چوری نے میں بتایا تھا کہ اگر آپ جائیں واش روم کے اندر تو اس کی ٹوٹی چلا دیں تو آپ کو لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی, بجائے اس کے وہ اپنی غلطی مانتے. فردر انہوں نے کہا ہے جی وہ وجہ یہ ہے کہ جو لوکیشن ٹریس کرنے والا سافٹ ویئر ہے وہ اصل میں کنفیوز ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے مراد سعید جو ہے وہ واش روم کی ٹوٹی یا کموڈ کو چلا کے تو پتہ نہیں, حالانکہ کہیں اور جگہ پہ کہنا تو یہ تھا کہ شور والی جگہ, لیکن ظاہر ہے کہ وہ واش روم سے باہر نکلے تو ان کو یہ سمجھ آیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.